बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च पर रोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे बाद आज एक जलसा किया है पेशावर में। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो नेशनल असम्बली का इंतखाब जीते थे, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो तफसील शेयर की है उसके मुताबिक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं। जबकि उनकी जानिब से एक वीडियो भी सामने आई है और वो कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। ऐसा क्या हुआ कि उसको काफ लीग के खाते में डाला गया और फिर उनकी वजह से काफ लीग में शामिल करने की बुनियाद पर काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त भी मिली है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की आज गिरफ़्तारियाँ की गई हैं और उसमें सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब और उनके साथ लतीफ़ खान खोसा साहब और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद MPs को गिरफ़्तार किया गया है। 3 शेखुपुरा से ख़बरें आई हैं कि शेखुपुरा में 3 MPs को गिरफ़्तार किया गया है और हाफिज़ फ़रहत अब्बास लाहौर से MP हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज गिरफ़्तार किया गया है। और लतीफ़ खोसा के बेटे ने कहा है कि उनके वालिद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि चूँकि सलमान अकरम राजा साहब की तो बाकायदा वो वीडियो मौजूद है जब उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि लतीफ़ खोसा की अभी तक वीडियो तो नहीं आई, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से उनकी फ़ैमिली की जानिब से ये कहा गया है। सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से इचरा मेन रोड पर एहतजाज के दौरान गिरफ़्तार किया है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान पंजाब असम्बली को भी गिरफ़्तार किया गया है। जिन अरकान को गिरफ़्तार किया गया उनमें बैरिस्टर तैयब राशिद, सिंधु, अवैस उमर विरक और सरफराज अहमद डोगर शामिल हैं। ये अरकान इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ लाहौर में शेड्यूल एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहे थे। MPs को और कारकुनान को सगियाँ पुल से गिरफ़्तार किया गया है और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। जो वकला हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मज़म्मत की गई है और वकला को भी और आम जो मुजाहिरीन है, चूँकि आइन पाकिस्तान आपको पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है, लेकिन हम आइन की बात तो तब करें जब पिछले लंबे अरसा से हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पाकिस्तानियों के किस तरीके से इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं या सस्पेंड हो चुके हैं और हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसकी जानिब से कोई तगड़ा एक्शन भी हमें नज़र नहीं आ रहा। पहले था निगरान हुकूमतें थी, अब सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमतें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आज भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है और ये सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों की वर्दियों में मलबूस डाकुओं का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। थाना चक्री के इलाके में पुलिस वर्दियों में मलबूस मुसल्लह डाकू बिजनेसमैन से 60 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीन कर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक रेत बजरी का काम करता हूं और एक्सीटिव ख़रीदने मोटरवे के रास्ते झंग जाना था कि कोई चीज़ ख़रीदने के लिए वो मोटरवे के रास्ते झंग जा रहे थे। चक्री इंटरचेंज से कुछ फासले पर पहुंचा तो पुलिस वर्दियों में मलबूस मुसल्लह अफराद ने रोक लिया। अब अगर पुलिस वर्दी में कोई किसी को रोकता है तो आपको गाड़ी तो रोकनी पड़ती है और चूँकि आप इंसान ये समझता है कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं तो मुहाफ़िज़ों के लिए तो गाड़ी रोकनी पड़ती है कि वो चेकिंग करेंगे और जब आपकी कोई गलती ना हो, कोई क्राइम ना हो तो वो आपको जाने देंगे। लेकिन वो पुलिस वर्दियों में बेसिकली डाकू थे और उन्होंने जाल साजी की हुई थी और पुलिस वर्दियां पहनी हुई थी। तो वहाँ जब पुलिस वर्दियों और हाथों में वायरलेस सेट देकर गाड़ी रोक ली, मुलज़मान तलाशी लेते हुए 60,50,000 की नकदी लेकर लूट कर ले गए। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश में मसरूफ़ है। मैंने आपको कहा कि गिरफ़्तार नहीं हुए बल्कि उन्होंने ये डकैती की है। अभी सिर्फ FIR दर्ज हुई है और इस FIR में ये बताया गया है कि ये बाकायदा तौर पर पुलिस वर्दियों में मलबूस थे और इस बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया। सबसे जो एक अच्छी खबर है वो है पंजाब की जेलों में जो कैदी हैं उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करने का फ़ैसला किया गया है IG जेल खाना जात की जानिब से। ये बहुत ज़रूरी मामला है। आप जानते हैं कि जो जेल जाता है जिसके पास पैसा है उसको उतना ही प्रोटोकॉल मिलता है। वो खाने पीने की अशिया भी वहाँ से ख़रीद सकता है, वो वहाँ की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ये उनका राइट है कि वो कैदी हैं और हमारे दीन में कैदियों को, बीमारों को और जो मसाकीन हैं उनको सदक़े की बात की गई है।
تو جو قیدی ہیں ان کو چونکہ ریاست نے جب عوام کو جو حقدار لوگ ہیں جو جن کا حق بنتا ہے، جب ریاست ان کو کچھ ادا کر رہی ہے، اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی، انہوں نے احساس پروگرام کے نام سے 10,000 روپے حقدار فیملی کو دینے کا کہا ہے۔ پنجاب میں پہلے 2,000 تھا، 2,500 ہے یا شاید 3,500 ہے، تو وہ حقدار فیملیز کو، اور ساتھ جو آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر وہاں پر حقداروں کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی مہنگائی ہے حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اور جو دیا جا رہا ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ ان کا شاید چند دن کا گھر کا کھانا بھی نہ بن سکے۔ لیکن پھر بھی پنجاب کی جیلوں میں قید اسیران کو بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ پنجاب کی تمام جیلوں میں رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 60,000 سے کم آمدنی والے ملازمین کو، جو جیل ملازمین ہیں، ان کو بھی بے نظیر پروگرام میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ رجسٹرڈ ہونے والے افراد جیلوں میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی 50% رعایت حاصل کر سکیں گے۔ اب تک 1,000 افراد کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے۔ امید ہے 10,000 کے قریب قیدیوں اور ملازمین کی رجسٹریشن ہوگی۔ میاں فاروق نذیر کے مطابق پنجاب کی تمام جیلوں میں 50,000 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیمیں جیلوں میں رجسٹریشن کے لیے کیمپ لگا رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس میں رقم دینی چاہیے حقداروں کو۔ اور آٹے کے حوالے سے بھی چونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پہلے بھی یہ جب محسن نقوی کے دور میں اور شہباز شریف جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو آٹا دیا گیا وہ گندم صحیح نہیں تھی، اور جو آٹا دیا گیا وہ آٹا کوئی صحت مند آٹا نہیں تھا۔ تو آپ ان کو پے کریں، آپ ان کو کیش دیں تاکہ وہ ان کو جو بھی ضرورت ہے وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لے سکیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اور جو ایم این اے بنے N62 سے، ان کے حوالے سے جو چودھری الیاس، وہ مسلم لیگ کاف میں آفیشیلی جو ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، اس کے مطابق وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ بن چکے ہیں۔ چودھری الیاس نے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے چودھری عابد رضا کوٹلہ کو شکست دی تھی۔ ان کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ اس وقت قرار دیا گیا تھا۔ چودھری الیاس کے مسلم لیگ کاف میں شامل ہونے کی افواہ پھیلی تو ان سے الیکشن میں شکست کھانے والے مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی عابد رضا کوٹلہ نے گزشتہ ماہ 27 فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا، جس میں مسلم لیگ کاف میں شامل ارکان قومی اسمبلی کے نام دریافت کیے تھے۔ 7 مارچ کو الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کے 4 ارکان قومی اسمبلی کے نام بھیجے، جس میں N62 سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے محمد الیاس چودھری، N63 سے چودھری حسین الہی، N64 سے چودھری صالح حسین اور N165 سے طارق بشیر چیمہ، یہ نام شامل تھے۔ گجرات کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خالد محمود نے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے جوابی خط کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ ہیں۔ جبکہ جو مسلم لیگ کا جو چودھری الیاس ہیں، ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو پھر کس طریقے سے ان کو کاف لیگ میں تو تب تک شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک انہوں نے کاف لیگ کی طرف سے کاف لیگ میں شمولیت کا جو 3 دن کے اندر شمولیت کا سرٹیفکیٹ ہے وہ دینا ہوتا ہے، تو وہ نہ دیا ہو تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو ان کو درخواست دینی چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پہلے لاہور سے وسیم قادر نامی ایک ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنے تھے۔ اب یہ دوسرے ایم این اے ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ہے کہ چودھری الیاس مسلم لیگ کاف کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب اس کی جو خبر درست ہے یا غلط ہے یہ تو اب ان کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی شروع کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہی جا کے پتہ لگے گا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصے بعد آج پشاور میں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی، اور مراد علی شاہ کی جب حکومت تھی ابھی وہاں نگران سیٹ اپ نہیں بھی آیا تھا تو ان کو وہاں جلسے کی اجازت نہیں تھی۔ پنجاب میں تو جیسے ہی پرویز الہی کا دور ختم ہوا، اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو نگران سیٹ اپ آ گیا۔ نگران سیٹ اپ نے ان کو 10 بندے اکٹھے نہ کرنے دیے، اور
حتیٰ کہ انتخابی مہم کے دوران بھی ان کو جلسوں کی اجازت نہیں تھی، اور یہی حال پشاور میں تھا، خیبر پختونخوا میں تھا۔ تو آج بڑے عرصے بعد جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ تھا، عوام بڑی تعداد میں نکلی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صدر پاکستان تحریک انصاف KP کے علی امین گنڈاپور نے خطاب کیا۔ علی امین گنڈاپور نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر بار بار آئین توڑ رہے ہیں مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے، اور آئین توڑنے کے مرتکب افراد کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کونسل نے مانا کہ سائفر کا معاملہ مداخلت تھی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد سائفر خفیہ نہیں رہا، ہمارے خلاف سازش کی گئی، ایک دن تمام سازشی بے نقاب ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ سائفر پر چیف جسٹس آف پاکستان جلد از جلد جوڈیشل کمیشن بنائیں، فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں، اس پر بھی کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ہماری مخصوص نشستیں کسی اور کو دینا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جب تک ہماری سیٹیں ہمیں نہیں دی جاتی احتجاج جاری رہے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرپشن، ناانصافی اور ظلم کے خلاف جہاد کرنا، ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے، اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جہاں حکومت ہے وہاں آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری جو مخصوص نشستیں تھیں، جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، وہ ہمیں حق نہیں دیا گیا، اور ہم پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ہر صورت عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا علی امین گنڈاپور کی جانب سے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ آج بہت کامیاب ریلی تھی اور جلسہ تھا اسلام آباد میں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے تینوں امیدوار تھے جو فارم 45 کے مطابق جیت چکے تھے اسلام آباد کی تینوں نشستیں، انہوں نے بھی پھر راولپنڈی میں بھی ریلی تھی، اور باقی شہروں سے بھی ریلیاں آج راولپنڈی اسلام آباد پہنچی ہیں۔ تو 23 مارچ کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ بھی اناؤنس کیا ہے اسلام آباد میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔